پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا، جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا۔ اس نے ان سے کہا، جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہو، بولیے ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور ہمارے گناہ ہمیں معاف کرو، کیونکہ ہم بھی اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ پھر اس نے ان سے کہا، تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات اس کے پاس جا کر اسے کہے، اے دوست، مجھے 3 روٹیاں دے، کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں اس کے آگے کرے، اور وہ اندر سے جواب میں کہے، مجھے تکلیف نہ دے، اب دروازہ بند ہے، میرے لڑکے میرے پاس بچھونے پر ہیں، میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا۔ میں تم سے کہتا ہوں، اگرچہ وہ اس بات سے کہ اس کا دوست اٹھ کر اسے نہ دے تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہے دے گا۔ بس میں تم سے کہتا ہوں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا باپ ہے جس کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو اس مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ اور جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آگے سب پڑھے، تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو دھول کس کیوں نہ دے گا۔ ایک اور حوالہ دیکھیے، اعمال کی کتاب 2 باب، جو آج کے دن کی مناسبت سے ہے، عید پینتیکوست کے روز کے حوالے سے۔ پہلی آیت سے پڑھوں گا، اعمال کی کتاب 2 باب پہلی آیت۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک آ کر ٹھہر گئے، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے ادار ترسی یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الامی اور میسوپوتامیہ اور یہودیہ اور کپتوکیہ اور پینتوس اور آسیہ اور فروکیہ اور پمفیلیا اور مصر اور لبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں، جو کرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر تھا، یہودی قوم کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں، اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے۔ لیکن پترس 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، کیونکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی موافقت کہی گئی تھی کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر ان دنوں میں سے اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر۔ سو آج عید پینتیکوست کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ عید پینتیکوست کا دن ہے۔ یہ 3 بڑے تہوار یہودیوں کے تھے، عید فصح، عید پینتیکوست اور عید قیام، 3 بڑے۔ عید پینتیکوست بیسکلی یہ یہودیوں کا تہوار ہے، اور
اور ہم کئی دفعہ اس کو کہتے ہیں عید پینتیکوست کیونکہ یہ اسی مناسبت سے جانا جاتا ہے. لیکن اگر پینتیکوست کا ہم لفظی مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب صرف 50واں ہے، 50. جیسے 1 2 3 4 اور پھر 10 20 30 40 اور 50، تو 50واں اس کا لفظی مطلب جو ہے کیا ہے؟ 50، 50واں، صرف 50واں. یونانی میں 50 کا پینتیکوست کہتے ہیں. تو یہ دن نئے اہدامے میں استعمال ہوا ہے. یہودی جو ہے وہ پینتیکوست کا لفظ نہیں تھے استعمال کرتے، وہ اس عید کو ہفتوں کی عید کہتے تھے، فیسٹ آف ویک، ہفتوں کی عید اسے کہتے تھے. پھر اسے پورے جمع کرنے کی عید بھی کہتے تھے. اس عید میں وہ احبار کی کتاب 23واں باب پڑھ لیجیے گا. اس عید میں وہ جو ہے وہ پورے جمع کرتے تھے. وہاں پر فصل کی کٹائی کی بھی عید اسے جو ہے وہ کہتے ہیں. تو یہ پینتیکوست کا جو لفظ ہے یہ نئے اہدامے میں یہاں پر آیا ہے، یہ ایک اور جگہ پر جو ہے وہ آیا ہے. جبکہ یہودی تہوار تھا اور وہ اس کو ہفتوں کی عید کہتے تھے، کیونکہ یہ 49 ڈیز سے بعد جو ہے وہ عید فصح سے 50 دن وہ گن لیتے تھے، 7 ہفتے گن لیتے تھے. تو یہ 50واں دن جو ہے وہ آیا. یہ سوسی مردوں میں سے جب جی اٹھا تو 40 دن تک وہ اپنے شاگردوں پر نظر آیا تو ان پر ظاہر ہوتا رہا 40 ڈیز تک، اور آسمان کی بادشاہی کی منادی کرتا رہا. اور 40 دن کے بعد وہ آسمان پر اٹھایا گیا. اور جب آسمان پر اٹھایا گیا تو ہم جانتے ہیں کہ اس کا یہ اسینشن ہے، صعود ہے، آسمان پر اٹھایا جانا. اور وہاں پر جب وہ گیا تو اس کا ویلکم کیا گیا. جو زبور ہم 24 گاتے ہیں یہ اسی لیے، یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ اور فرشتے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ خداوند ہے جو جنگ میں زوراور ہے. اس سے وہاں پر لکھا ہے کہ دروازوں اونچے ہو جاؤ کیونکہ اب جلال کا بادشاہ آ رہا ہے. تو یہ بڑی ایک سیلیبریشن ہوئی وہاں پر آسمان پر، کراؤن سرمنی ہوئی. یہوہ خداوند نے کرائسٹ سے کہا کہ تو میرے دانے ہاتھ بیٹھ، تو میرا بیٹا ہے. زبور 110 پہلی ہے. یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میرے دانے بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر. تو یہ وہاں پر ایک بڑی سیلیبریشن نہ سیلیبریشن ہوئی، بلکہ مسیح نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور اگر میں جاؤں گا تو ہولی اسپرٹ کو جو دوسرا مددگار بھیج دوں گا. آپ یہ دیکھیے اس کی اہمیت کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بائبل میں لکھا کہ جب میں جاؤں گا تو کرائسٹ باپ کے رائٹ ہینڈ دائیں ہاتھ بیٹھا ہے. تو لکھا ہے جب میں جاؤں گا تو باپ سے درخواست کروں گا. کیا کروں گا؟ بولیے، سب بولیے ذرا، سب آئی نہیں بات. باپ سے درخواست کروں گا، باپ سے پریئر کروں گا، درخواست کروں گا کہ روح القدس کو بھیج دیں. آپ اس کی اہمیت کو نوٹ کیجیے. ہولی اسپرٹ کا دنیا میں آنا کرائسٹ کی پریئر کا جواب ہے. اس نے باپ سے درخواست کی ہے. آپ یہ دیکھیں، نوٹ کیجیے. تو کتنی ضرورت ایمانداروں کا اس کی ہے، کتنی ہے. یہ کوئی مسیح سے پوچھے، وہاں پر گیا ہے تو باپ سے منت کی ہے، پریئر کی ہے، درخواست کی ہے کہ روح القدس کو بھیج دے. میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تم کو روح القدس بخشے گا. بخشے گا. دیکھیں، جس طرح بیٹا بخشش ہے اسی طرح خدا کا پاک روح بھی بخشش ہے. جس طرح بیٹا انعام ہے اسی طرح پاک روح بھی انعام ہے. وہ بخشے گا پھر پاک روح. کتنی اہمیت ہے پاک روح. تو آج اگر نہ سمجھو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اہمیت کو نہیں سمجھتے، ان کو معلوم نہیں ہے پاک روح کی کیا
ورتھ ہے، کیا اہمیت ہے، کیا اس کی ڈگنیٹی ہے، جلال ہے اس کا. اور یہ ایمانداروں کو ضرورت ہے. اور اس لیے مسیح نے کہا کہ یہودیہ، سامریہ اور غلطیہ اور زمین کی تہا تک میرے گواہ ہو گئے. اس سے پہلے کہا کہ ٹھہرے رہنا یروشلم میں جب تک کہ تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. تو جب تک قوت کا لباس نہیں ملتا کیا کہا گیا؟ سب بولے ٹھہرے. پھر جانا دنیا کے اندر قوت کا لباس لے کر، وہاں پر پھر جانا. قوت کے لباس کے بغیر نہیں جانا وہاں. تو یہ میں جب غور کر رہا تھا تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مصر بیٹا جب دنیا میں چلا گیا تو واپس آیا تو باپ نے کیا کہا؟ ویلکم کیا، کہا اچھے سے اچھا اس کو لباس پہناؤ. تو جب اس کو لباس پہنایا گیا تو میں سمجھتا کہ ہولی اسپرٹ بھی یہی ہے کہ میں اور آپ، ہمیں قوت کا لباس، ایک نیا لباس پہنایا جاتا ہے جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں. اور وہ نیا لباس، قوت کا لباس، یعنی ہولی اسپرٹ، خدا کا پاک روح ہے. جیسے مصر بیٹے کے وہ گندے پاک لباس کو اتارا، اسی طرح سے جب مسیح میں آ جاتے ہیں، جب ہم اس کے خاندان میں آ جاتے ہیں، جب ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں تو مجھے اور آپ کو بھی ایک نیا لباس ملتا ہے اور وہ لباس پاک روح کی قوت کا ہے. ہیلیلویا. اس نے لکھا کہ جب تک قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہو. اب یہ ان سے پوچھیں اہمیت 10 روز تک وہ ٹھہرے رہے دعا میں پریئر کرتے ہوئے. 10 روز تک کاش کرے اتنے دن تک، وہ اتنے ہی تھا لاسٹ کا. چلو زیادہ نہیں تو 10 تو کرو. 10 روز تک وہ پریئر کے اندر مسلسل ٹھہرے رہے. اور جب ٹھہرے رہے تو خدا نے پھر دعا دیا اور لکھا ہے کہ ہولی اسپرٹ ان پر نازل ہوا 10 روز کے بعد ہی نہیں 50 کے دن. میں نے بتایا کہ 40 دن تک مسیح خدا منادی کرتے رہے. 10 روز تک وہ اٹھائے گئے اور پھر آسمان پر گئے. تو 10 روز کے بعد خدا کا پاک روح وہاں پر نازل ہوا. ہیلیلویا. اور لکھا ہے کہ وہ سب وہاں پر غیر زبانیں بولنے لگے، ٹنگس بولنے لگے اور پریئر کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے. انہوں نے آگ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دیکھی وہاں پر اور ان سب پر آ کر ٹھہر گئی اور وہ روح القدس سے بھر گئے. اب یہ نوٹ کیجیے، روح القدس تو پہلے بھی تھا، روح القدس پہلے بھی تھا. خدا کا پاک روح وہ کرتا تھا. جو شاگردوں نے معجزات کیے وہ پاک روح کی مدد سے تو کیے، کیونکہ پاک روح کی نعمتیں ہیں جو وہ کسی کو معجزوں کی قدرت دیتا ہے، تو کسی کو کچھ نعمت دیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے. تو یہ پاک روح کی بدولت ہے، وہ دیتا ہے. تو وہ سب وہاں پر انہوں نے معجزات کیے شاگردوں نے، 12 شاگردوں نے پاک روح کی مدد سے. لیکن اب خدا کا پاک روح نازل ہوا وہاں پر اور وہ بھر گئے، غیر زبانیں بولنے لگے. اور بعض لوگوں نے ٹھٹھا کیا، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، نشے میں ہے. اب دیکھیں ٹھٹھا کرنے لگے، مذاق کرنے لگے، یہ نشے میں ہے لگتا ہے. تازہ میں پی لوں. انہوں نے کہا نہیں، یہ میں کا نشہ نہیں، ابھی تو پہر دن ہی چڑھا ہے، یعنی ابھی تو صبح کے 9 بجے کا ٹائم ہے. تو وہاں پر 9 بجے نہیں ہم نشہ کرے. تو انہوں نے پترس سے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ وہی بات ہے جو جوئل نبی کی معرفت خدا نے کہا تھا کہ میں آخری زمانے میں اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر ڈالوں گا اور لکھا تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے اور میں ہر فرد پر، بشر پر، اپنے بندوں پر، بندیوں پر، غلاموں پر اپنی روح کو جو ہے وہ نازل کروں گا. تو اس کا مطلب، اور آگے لکھا یہ تم اور تمہاری اولاد کے لیے، بیٹے بیٹیوں کے لیے ہے. اس کا مطلب کہ یہ سب کے لیے ہے.
خدا کا پاک روح سب کے لیے ہے۔ اور مسیح نے وہاں پر کہا کہ میں جاؤں گا تو باپ سے منت کروں گا اور وہ پاک روح کو جو ہے وہ بھیج دے گا۔ تو وہاں پر لکھا ہے، آپ سب اندر دیکھیے، پلیز باہر نہ دیکھیے، آپ سب سامنے دیکھیے، کلام سنا کرنا، باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہاں پر لکھا ہے، مسیح نے کہا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا، تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو روح القدس میں نے بتایا پہلے تو تھا، پہلے بھی تھا، لیکن پہلے اندر نہیں تھا، پہلے ساتھ نہیں تھا۔ اب روح القدس مسیح نے کہا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اب یہ دیکھیے، تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو پہلے نہیں تھا ساتھ رہتا، پہلے آتا تھا، نازل ہوتا تھا، قوت دیتا تھا اور اپنا کام کسی سے لیا، جیسے داؤد پر نازل ہوا، جو جاتی جولیت کو مار دیا، سمسون پر نازل ہوا، اس نے شیر کو مار دیا، فلسطینیوں کو مار دیا، لیکن نازل ہوتا پھر موو کر جاتا ہے۔ لیکن اب مسیح نے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارے اندر ہوگا۔ یاد رکھے گا، وہ جدا نہیں ہوتا، اب رنجیدہ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ رنجیدہ۔ اب وہ جدا نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ رنجیدہ ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے جب ہم کام ٹھیک نہیں کرتے، جب گناہ کرتے، ناپاکی کرتے۔ روح القدس اب جدا نہیں ہوتا بلکہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک جگہ پہ لکھا، روح کو نہ بجھاؤ۔ یہ روح بجھ سکتا ہے کہ جب کوئی گناہ کرے گا تو روح رنجیدہ ہوگا، بجھ جائے گا، لیکن اب ساتھ رہتا ہے، اب تک لکھا ہے ساتھ، ہمیشہ تک۔ روح القدس کی برکت ہمیشہ تک ہے، forever, eternal۔ وہاں پر ساتھ ہی رہتا ہے، نازل ہوتا پھر وہ، لیکن اب وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اسی نے کہا میں جاتا ہوں، روح القدس بخشوں گا، آپ سے منت کروں گا اور وہ تمہیں روح القدس بخشے گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات، اندر ہوگا۔ اور تیسری بات، اعمال کی کتاب دوسرے باب کے مطابق وہ نازل ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، اندر بھی ہے، ساتھ بھی ہے، لیکن نازل بھی ہوتا ہے۔ جب کسی سے کام کو لینا ہے تو وہ نازل ہوتا ہے، جب وہ پریئر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو شاگرد دعا کر رہے تھے تو نازل ہوا۔ تو پہلے نہیں تھا ان کے اندر، ان کے ساتھ تھا، پہلے بھی ساتھ تھا، لیکن اب ان یہودیوں کو جو دنیا کے 16 ملکوں سے آئے ہوئے تھے، وہاں پر ایک بڑی گیدرنگ تھی، ہر یہودی کو حکم تھا کہ عید ضرور منانی ہے، عید قیام، عید پینتیکوس، عید فصح۔ اور وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر ہوتے، جیسے آج بھی انڈیا کے اندر بھی کچھ یہودی ہے، پاکستان میں بھی کچھ ہے، اور دنیا کے اندر امریکہ میں بہت ہے، یروشلم میں بہت ہے، فلسطین میں، جگہ جگہ پھیلے ہوئے۔ لیکن جب عید آتی تھی تو وہ ہر جگہ ایک وہ یروشلم میں جمع ہوتے، لازمی ہر ایک میں جمع ہوتا، ہر ایک کو وہاں پر پہنچنا ہوتا تھا، خدا نے کہا ہے۔ اور اگر کوئی نہیں پہنچتا تو لکھا ہے وہ قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے کہ وہ میری عید منانے نہیں آیا۔ آج تو یہاں پر پتہ نہیں ہوتا، کئی چلو آ جاتے ہیں، کوئی عید کی عید ہی آ جاتے ہیں، لیکن نہیں، آج ہر سنڈے ہماری عید ہے۔ ہر سنڈے ہمیں خوشی سے مناتے ہیں، یہ عید ہے، سیلیبریشن ڈے ہے، یہی ہے دن جو خدا منتا ہے، ہم ہوں گے شاد اور خوشی کریں گے۔ اور یہودی وہاں پر آتا تھا، دنیا کے وہ 16 ملکوں کے لوگ وہاں موجود تھے، اور اب خدا نے ان یہودیوں کو یہ بتانا تھا۔ تو پھر شاگردوں پر اور 120 کی جماعت روح القدس سے بھر گئی اور سب غیر زبانیں بولنے لگے۔ اب وہ جو 16 ملکوں سے آئے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے ملک کی زبان ہے، یہ ہماری بولی ہے۔ غیر زبانیں ان کو سمجھ آ رہی تھی، اس
کا کیا مطلب ہے کہ غیر زبانی ترجمے کے ساتھ، وہی تو سمجھ آ رہی تھی غیر زبانی، ان کو ترجمے کے ساتھ سمجھ آ رہی تھی. وہ کہتے تھے یہ تو میری بولی ہے، یہ میرے ملک کی بولی ہے، ان کو سمجھ آ رہی تھی. یہ وہ اپنی اپنی زبان میں سمجھ لیتے تھے. جس کا مطلب غیر زبان جو خدا کے اگر بڑے بڑے کام کرنے ہیں، سمجھانا ہے، تو پھر خدا کی نعمت کو استعمال کیجیے. تو وہ یہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کے لیے قوت دی گئی بات، تاکہ سمجھ آئے وہ خدا کے پاک روح کی قوت کو. تو یہ پھر پترس کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے بھائیو، یہ وہی بات ہے جو جوئیل نبی نے کہی تھی کہ میں آخر زمانے میں اپنے روح کو نازل کروں گا، تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بڈھے خواب اور رویا دیکھیں گے. دیکھیں بڈھوں کی بات کی، بزرگ ہوتے تو بھی یاد ہے، کمزوری آنے نہ پائے، خوابوں سے بھرے آپ کی آنکھیں، رویاؤں سے بھری، عمر رسیدہ ہے، بڈھے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں بڈھے ہو گئے بس. یشوع کہتا ہے خدا میں بڈھا ہو گیا، میں اب کام نہیں کر سکتا. خدا نے کہا بھائی بڈھا کدھر ہو گیا، کام بڑا ہے بڑا. تو بڈھے بھی ہو جائیں، بائبل میں لکھا کہ سعادت جو ہے وہ بڈھے ہو کر گئی ہے، تر و تازہ رہیں گے، وہ دیودار کی طرح بڑھے گی کسی بھی عمر کے حصے. وہ کمزوری نہیں آنی چاہیے، ایمان سے ہم مضبوط ہو کر بھر کر جو ہے وہ خدا کے کاموں کو سر انجام دیں. آمین. تو یہ وہاں پر اس نے کہا کہ یہ تو جوئیل نبی نے کہا تھا کہ اب خدا کا پاک روح نازل ہوا ہے اور تم ہمیں کہہ رہے کہ ٹھٹا کر رہے. آپ دیکھیں کئی آدمی ٹھٹا کہتے ہیں، مذاق کہتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. کبھی بھی لکھا بائبل میں کہ نبوتوں کی حقارت نہ کرنا، کسی کو حقیر نہ جانا. غیر زبانیں بھی بولتے تو بولنے، حقیر نہ کرنا. بائبل میں لکھا ہے زبانیں بولنے سے منع نہ کرنا جو بولتے ہیں، لیکن آگے ساتھ لکھا ہے کرینے کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ. یہ میں ابھی بتاؤں گا کہ وہ کس طرح جو ہے بولنی، اگر بولنی بھی ہے. پہلی بات یہ گفٹ ہے، نام ہے جو خدا کے بڑے بڑے کاموں کے لیے جو ہے وہ خدا نے بخشا. تو یہ یوں سمجھے کہ یہ ایک طرح سے دعا، اچھی طرح دعا کرنا ہے. اور جو حوالہ میں نے لوکا کی انجیل میں سے پڑھا، شاگرد آئے مسیح کے پاس، کہتے ہیں کہ خداوند جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا، تو بھی ہمیں سکھا دیا. آپ دیکھیں، آپ یہ نوٹ کیجئے کہ کتنی، میں اس بات سے اکثر جو ہے وہ دل کو بڑا وہ ایک دھچکا لگتا ہے کہ شاگردوں نے مسیح کو کیوں کہا کہ خداوند تو ہمیں دعا کرنا سکھا. آپ دیکھیے، نوٹ کیجئے، شاگردوں نے مسیح کو کہا، کیا کہا؟ خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا. کبھی کبھی غور کیا کسی نے اس پر کہ کیوں کہا شاگردوں نے مسیح کو کہ خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا؟ اس کا مطلب ہے کہ مسیح کی طرح کوئی دعا نہیں تھا کرتا، کوئی بھی اس کی طرح دعا، اس طرح وہ آنسو بہاتا ہوگا ساری رات دعا میں، اس کی طرح دعا کوئی نہیں تھا کرتا ہوگا. تو کہتے تو ہمیں دعا کرنا سکھا. تو مسیح خدا نے پھر دعا کرنا ان کو سکھایا. کہا تم یہ کہنا، اے باپ، سنیے، یہ مسیح نے سکھایا. اس لیے آپ جب ہم دعا کریں تو اس کو کہیں اے باپ. کئی آدمی کئی دفعہ کہہ دیتے آسمان کے خدا، کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا. بھئی یہ اچھا ہے، یہ پرانے عہد کے لوگ کہتے تھے، وہ اس طرح دعا کرتے تھے آسمان کے خدا، جس طرح مصر بیٹی نے وہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا کہتے تھے، جیسے ایلیا نے کی. اب سمجھ سے ہمیں پڑھنا ہے. اب کرائسٹ نے کہا جب تم دعا کرو تو کیا کہو؟ اے باپ. یعنی ایک قریبی تعلق ہے. اب دیکھیں، میں جب مسیح کے پاس جاؤں یا باپ کے پاس جاؤں، اس سے دعا کروں تو کیا کہوں کہ وہ فلاں کے خدا، فلاں کے خدا.
تو باپ کہے گا یار کس کیا ہو گیا، میں تیرا بھی خدا ہوں. تو اس لیے آپ اس کو کہیں اے باپ. یہی کہانی یہ اب کہہ رہے ہیں، یہ دعا کرنا وہاں پر سکھایا اور پھر اس سے ساری روانی وہاں پر سکھائی. یہ پیٹرن ہے دعا کا، اس سے کس طرح تم نے دعا کرنا، اس پہ پھر کبھی میں بات کروں. لیکن جو آگے مسیح نے کہا اینڈ پر لکھا کہ تم میں سے کون ہے جس کا بیٹا اسے روٹی مانگے اور اسے پتھر، اور جب وہ مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے یا بچھو دے. کون ہے؟ کوئی نہیں. لیکن جب تم برے ہو کر اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو لکھا تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا. اب یہ دیکھیے اس کا مطلب کہ دنیا کی سب چیزوں سے قیمتی جو چیز ہے جو مسیح نے کہا، لکھا تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا. اور روح القدس خدا کا پاک روح جس کے لیے کہ مسیح نے باپ سے درخواست کی اے باپ روح کو بھیج، لکھا تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا. روٹی کی کھانے پینے کی بات نہیں کی کہ باپ میرے بچوں کا ذرا روٹی پانی ٹائم پہ دے دیا کرنا، ان کو ذرا کام روزگار ٹائم پہ دے دینا. یہ تو دے گا، یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، لیکن یہ تو تم کو نام میں مل جائیں گے. لیکن جس چیز کی ضرورت ہے ایمانداروں کو وہ خدا کا پاک وہ نعمتیں ہیں. کرائسٹ نے کہا میں باپ سے درخواست کروں گا کہ تمہیں روح القدس دے. اس کا مطلب کہ قوت سے بھری ہوئی زندگی گزار، لیکن جس چیز کی ہمیں اشد ضرورت ہے، دنیا کی سب سے بڑی ضرورتوں میں سے ایک جو ضرورت ایمانداروں کو ہے وہ خدا کا پاک ہوگا، اور کوئی چیز نہیں. کوئی باقی چیزیں ضروری ہے، آپ ٹھیک ہے، ان کی ایک اہمیت ہے، لیکن بھائی یہ سب چیزیں تو یہاں پہ فنا ہو جائیں گی. اگر کوئی چیز، اگر کوئی نعمت بڑھ کر ہمارے ساتھ رہے گی جو ابد تک رہے گی، تو یہ لوگ سمجھتے یہی ہے بس ابد. اب ایک ہولی اسپرٹ ابد تک، ہولی اسپرٹ اب ہمیشہ تک. یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں جس سے پاک تھوڑا سا ہل گیا ہے کہتے لوگ پاک ہوا. کئی تو اتنے ہیں میں ان کو مجھے سمجھ نہیں آتی کس طرح انسلٹ کرتے ہیں پاک ہوا. بس ایک دفعہ پاک روح میرے سے نازل ہو جائے، بس ایک دفعہ اس طرح کے لفظ بولتے ہیں. پاک روح یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. پاک روح خدا ہے، ہیلیلویا، خدا ہے. آج خدا سانوس کی عبادت کرتے ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا باپ. صرف تھوڑی سی غیر زبان بول رہی یہی پاک روح کا نشان نہیں. لکھا نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں. اب آپ جب دیکھیں وہاں پر جب لکھا نعمتیں، گفٹس، پاک روح کا گفٹ تو کیا ایک ہی گفٹ ہے؟ غیر زبان صرف یہی. اور آج دنیا کے اندر ایماندار بھی سمجھ نہیں نہ کلام کو سیکھنا، نہ اسٹڈی میں آنا، تو وہ سمجھنے بازی جس سے تھوڑی سی غیر زبان بولی وہ صرف پاک روح اس کے پاس. اور دنیا کے اندر لوگ سمجھتے کہ غیر زبان بولنا ہی پاک روح ہے. بھائی غیر زبان پاک روح نہیں، پاک روح خدا ہے، صرف غیر زبان نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ غیر زبان پاک روح ہے، نہیں. پاک روح کی نعمتیں بائبل میں لکھا سنیے. پہلی نعمت لکھا حکمت کا کلام، آپ یہ نوٹ کیجیے. اور چوتھی نعمت وہاں پر آئی ہے کسی کو غیر زبان، یہ کسی کو ترجمہ، کسی کو نبوت، کسی کو معجزوں، کسی کو شفا، کسی کو زبانوں کا ترجمہ. اتنی نعمتیں ہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کی نعمت، ایمان سے تو یہ ہے بڑا بڑا، تو یہ بھی پاک روح کی نعمت ہے. میں یہاں کلام کر رہا ہوں تو یہ پاک روح کی مدد سے تو ہے، میں اپنے طور پر تو نہیں کر سکتا. سب پاک روح کی نعمت، صرف ایک نہیں. لوگ صرف غیر زبانیں، اب غیر زبانیں تو بائبل میں پانی سے لکھا ہے غیر زبانیں جو ہے وہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے.
شخص جو ہے یہ اس کے لیے نشان ہے. کیوں؟ کیونکہ یسایا کی کتاب میں لکھا کہ میں اس امت سے بیگانہ لبوں میں بات کروں. یسایا 28واں باب. بھئی یہ تو وہ امت جو مان نہیں تھی رہی خدا کو، یسایا نبی کو. خدا نے کہا میں اس امت سے بیگانہ لبوں میں بات کروں گا. یہ امت میری مان نہیں رہی. گناہ پہ گناہ، قانون پہ قانون میں نے دیا، سب میں نے دیا، لیکن یہ مان نہیں رہی. یہ غیر زبانوں کی نعمت جو ہے یہ ہے بڑی ایمانوں کے لیے. بائبل میں پولس نے کہا تم نعمتوں کی آرزو رکھو، بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، لیکن سب سے بڑی وہ کہتے ہیں نبوت کی آرزو رکھو. کیونکہ غیر زبان سے ایماندار کی ترقی ہوتی ہے. غیر زبانی ایمانداروں کے لیے، ایماندار کی اپنی ترقی کے لیے، لیکن نبوت وہ کلیسیا کی ترقی ہے. اور کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم سب زبانیں بولو، لیکن کہتا ہے زیادہ تر یہ چاہتا ہوں، زیادہ تر کیا چاہتا ہوں؟ یہ چاہتا ہوں کہ تم سب نبوت کرو. اور موسیٰ نبی بھی کہتا ہے کہ کاش خدا کے سب لوگ نبی ہوتے. نبوت کرو. کیوں؟ کیونکہ نبوت سے کلیسیا کی ترقی ہے، اور پالوس اور موسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کلیسیا کی ترقی ہو. ہیلیلویا. غیر زبان سے اپنی ترقی. کوئی بولتا جائے کیا فائدہ کلیسیا کا؟ کیا مجھے فائدہ؟ کیا آپ کو فائدہ؟ بولے جتنی مرضی، مجھے کیا فائدہ؟ لوگ سمجھتے ہیں یہی پاک روح ہے بس جس کے پاس غیر زبان ہے. یہی نہیں بھائی، اتنی نعمتیں ہیں، حکمت کا کلام، علمیت کا کلام، مکاشفے کی روح، ایمان کا روح، اتنی نعمتیں. تو صرف وہ نہیں. اور میں نے کہا لوگ سمجھتے ہیں کہ غیر زبان ہی پاک روح. نہیں، پاک روح تو خدا ہے، اس کی ڈھیروں نعمتیں ہیں، اور میں اور آپ اس سے بھرے ہوں، معمور ہوں. اور کہتے ہیں میں تم نعمتوں سے بھرے رہو، بڑی سے بڑی نعمت کی آرزو رکھو. کاش کو اس کے لیے آرزو رکھے، دعا کرے. جیسے 10 دن وہ دعا کر رہے تھے، جیسے مسیح نے ہیمن پر جا کر دعا کی. اے باپ میں منت کرتا ہوں کہ میرے بچوں کے لیے پاک روح کو بھی یہ پریئر دعا اس نے باپ پر کی. ایسے نہیں ہمیں پاک روح ملتا. اور پاک روح سنیے، جب کوئی توبہ کرتا ہے، باپتسمہ لیتا ہے، تو وہاں پر یہی ہوا. جب پترس نے واز کیا 3000 لوگ کہنے لگے کہ بھائیو ہم کیا کریں وچار میں. اس نے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر اپنے گناہ کی معافی کے لیے باپتسمہ لے. آگے لکھا تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. دس از گفٹ، انعام. یہ فوراً اسی وقت ملتا ہے. فوراً جب کوئی توبہ کرتا ہے، جب کوئی باپتسمہ لیتا ہے تو اس کے اندر آتا ہے، ساتھ رہتا ہے. لیکن تیسری بات نازل ہونا ہے. تو نازل کب ہوتا ہے؟ جب وہ اس سے مانگتا ہے، بھرتا ہے. اس لیے بائبل میں لکھا، پول نے بار بار کہا روح سے بھرتے رہو، روح سے معمور ہوتے رہو، بھرتے رہو. روح بجھے نہ، روح رنجیدہ نہ، معمور ہو. پر اس بار سے کوئی معمور ہو. تو آپ دیکھیں یہ قوت بار شاگرد تو ڈرے سے ہمیں کمروں میں بند ڈرے ہوئے تھے، لیکن جب پاک روح آیا تو نکلے باہر، منادی کرنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا؟ یہ تو ان پاک تھے. یہی کہا نا انہوں نے، کہتے ہیں ان کو کیا ہوا؟ یہ تو ان پاک تھے، لیکن اب وہ پاک روح ان کے اندر ہے. وہ پڑھے لکھوں سے بہتر ہے، ان کے اندر مکاشفے کی روح ہے، حکمت کی روح ہے، علمیت کا کلام ہے. پڑھے لکھوں سے بہتر. لیکن یاد رکھیے جس کو آج وہ نہیں نہ کلام کی ٹھیک سمجھنا، نہیں اس کو قدر، نہیں پاک روح کی قدر، وہ بےوقوف شخص، احمق شخص، اس کو نعمتوں کا پتہ نہیں، گفٹس کا پتہ نہیں. تو یہ میں اور آپ روح سے معمور ہو کر خداوند اپنے خدا کی بند کی عبادت کرنے والے نعمتوں کی، سب نعمتوں کی آرزو کی. لیکن پولس کہتا ہے خصوصاً نبوت کی، کیونکہ نبوت سے کلیسیا ہی ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پر سب غیر زبانیں بولے، جیسا بعض چرچوں میں ہوتا ہے، سب بولتے ہیں وہاں پر،
تو اگر کوئی باہر شخص آ جائے جو کیا کبھی چرچ نہیں گیا، بے ایمان شخص آ جائے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یار ان کو کیا ہو گیا، یہ دیوانہ تو نہیں ہو گیا، ان کو کیا ہو گیا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن لکھا اگر سب نبوت کریں گے، اب فرق دیکھ لیجیے، غیر زبان میں نبوت، اس لیے میں نے کہا غیر زبان بے ایمانوں کا نشان ہے، نبوت ایمانداروں کا نشان ہے۔ اب یہاں پر اگر غیر زبان میں بس باتیں کریں تو کوئی شخص آ جائے وہ جو بے ایمان ہو، اس کو سمجھ نہیں کلام کی، وہ کہے گا یار ان کو کیا ہو گیا، یہ دیوانے ہو گئے۔ لیکن اگر ہم سب نبوت کریں، بائبل میں کہتے ہیں کوئی بے ایمان شخص اندر آ جائے، وہ کیا کرے گا؟ جب نبوت کی جائے گی تو کلام نازل ہوگا کہ یہ شخص ایک گنہگار آ گیا کلیسیا کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ کہے گا واہ، یہاں پر تو خدا کا روح ہے، نبوت ہو گئی نا کہ وہ شخص گنہگار ایک آیا ہے، گناہ کر کے ہے، وہ نشے کے اندر ہے، شرابی ہے، وہ بدکاری کے اندر ہے، اس کو جو ہے وہ مشکل کے اندر ہے، اس گناہ کے اندر پڑا ہوا ہے۔ جب سب نبوت کریں گے تو وہ شخص توبہ کرے گا، کہے گا کہ یقیناً خدا اس میں، خدا کا روح یہاں پر ہے، اور وہ توبہ کرے گا، اور اس طرح کلیسیا کی ترقی ہو جائے گا۔ تو پھر نبوت سے کلیسیا کی ترقی، غیر زبان سے ایماندار کی اپنی ترقی ہے۔ اس کے بعد میں لکھا کہ جب اپنی ترقی، تو کہتا ہے پول کہتا ہے گھر میں جا کر ڈالو گے، یہاں پر بولنا ہے تو ساتھ ترجمے والا کھڑا ہو۔ لکھا اگر دنیا کی آواز صاف نہ ہو تو کون لڑائی کے لیے نکلے گا؟ بھئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، دنیا کی آواز صاف نہیں ہے تو کون نکلے گا لڑائی کے لیے؟ وہ کہیں گے بھئی آپ کو کیا۔ لیکن اگر صاف آواز ہوگی، سمجھ ہوگی، اس کے پول نے وہاں پر کہا اگر میں زبانوں میں 10,000 باتیں کہوں، اب لوگ یہاں پر کہہ دیتے، کہتے جی کلام بڑا لمبا ہوتا ہے تو بائبل چلی ہے 5 گلیں یہ کرنا کر لوں، 5 باتیں جو کہی ہیں نا وہ غیر زبان کے تعلق سے، غیر زبان میں 10,000 باتیں میں کرتا ہوں تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر میں روح سے 5 باتیں عقل سے روح سے کہہ دوں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اس میسج کے اندر حوالے کے اندر تو وہ بڑے بڑے بزرگ کو بات کر دیتے، کہتے ہیں لو وہ تو لیے جی 5 گلاں کہہ لو عقل نہ، ایڈا لمبا سنان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ اس طرح کہتے بھائی وہ غیر زبانوں کی بات، غیر زبان میں 10,000 باتیں کہہ دیں تو کیا فائدہ جب کسی کو سمجھ نہیں، کچھ فائدہ نہیں۔ وہی 5 باتیں میں یہ عقل سے کہہ دوں گا تو اس سے ترقی ہے، اس سے بڑھوتی ہے۔ تو نبوتوں کی آج لیکن یہ بھی میں کہوں گا غیر زبان کو بولتے، پول نے کہا زبانیں بولنے سے منع نہ کرو، کہتے نہ منع، کسی کو نہ کرو، کیونکہ یہ اس کی اپنی ترقی ہے، شخصی ترقی، پرسنل اس کی گروتھ ہے، ترقی ہے، بولے جتنی مرضی۔ غیر زبانیں دی اسی لیے، عام زبان میں بندہ کتنی دعا کرے گا، 5 منٹ نکالے گا، 7 منٹ نکالے، لیکن غیر زبان میں کوئی بولے جتنی مرضی کرتا ہے۔ تو منع نہیں، لیکن بائبل میں لکھا ترجمے کے ساتھ کلیسیا میں، گھر میں وہ بول سکتا ہے جتنی مرضی، کلیسیا میں ہے تو ترجمے کے ساتھ بائبل میں یہ اصول جو ہے وہ بتایا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے وہ ایسے ہی جو کبھی ہو تو یہ نہ سمجھ کہ وہی شخص بات ہو، وہ غیر زبان تو تھوڑی بول لیتے ہیں لیکن گھر میں یا باہر دن کے اس کا کام گالی گلوچ سے بھرا ہوا ہے، تو کیا پاک ہوتا ہے؟ صرف غیر زبان بولی تو باقی کام اس کے پٹھے سے پٹھے، تو کہتے تھے اس کے پاس یہ تو بار بار دیکھے وہ لڑے گا بھی، وہ گالی گلوچ بھی دے گا، وہ کلیسیا سے دور بھی رہے گا، رفاقت بھی نہیں رکھے گا، نہ دعا کرے گا، نہ روٹی توڑے گا۔ تعلیم ابتدائی کلیسیا میں ان کو نازل ہوا تو پڑھ لیجیے بائبل، دیکھا وہ سب تعلیم پاتے، روٹی توڑتے، دعا کرتے، رفاقت رکھتے، ہر روز یہ ہے پاک کا سائن، ہر روز ڈیلی پریئر کے لیے آتے، روٹی توڑتے، دعا کرتے، رفاقت، اور پھر سب کی چیزیں مشترک تھی، اپنی جائیدادیں بیچ کر رسولوں کے پاؤں میں رکھتے تھے۔ یہ ہے پاک روح کا نشان، یہ ہے پاک روح
کہیں نہیں اسی کے پاس. اور وہ آدمی بھی بدرو بھی نکال تو وہاں پر غیر زبانی بولے. بدرو کو کیا سمجھے وہ ایسے کام کرتے ہیں. پاک روح سے بھرا ہوا شخص دعا میں شامل ہوگا, رفاقت رکھے گا, تعلیم پائے گا, روٹی توڑے گا. اور پھر اپنی چیزیں ان کی مشترک تھی وہ لے کے آتے تھے. یہاں پہ کہتے رہتے کہ بھائی دیا کریں, کام بہت اچھا. وہ سب آپ مان لیجیے پہلا باپ اپنی جائیدادیں بیچ کر لاتے تھے خدا کے کام کے لیے کہ کام کرنا ہے دنیا کے اندر, دنیا میں رسولوں نے پہنچ گئے, وہ لے کے آتے تھے خدا کے حصے میں کہہ رہا تھا بھائی یہ بھی پاک روح کا نشانی ہے. صرف وہی نہیں ہے غیر زبانی نہیں ہے, یہ بھی اگر آپ دے رہے ہیں کہ یہ بھی پاک روح کا ساتھ ہے, خدا کے کام خدمت کے اسے روح سے بھریے, معمور ہو کر زندگی گزاریے. کرائسٹ کی پریئر ہے, اس نے کہا میں درخواست کروں گا باپ سے تو وہ تمہیں روح سے بھر دے گا, معمور کرے گا. ہر روز معمور ہو, دعا کرے, رفاقت رکھے, روٹی توڑے اور پھر شامل ہو رفاقت کے اندر. ہر روز معمور ہونا ہے. میں نے اور آپ نے ایک اچھی زندگی بسر کرنی تاکہ معلوم ہو کہ خدا کا روح ہماری زندگی میں ہلیلویا وہ نازل ہوا ہے مجھے اور آپ کو معمور کرنے کے لیے, مجھے اور آپ کو برکت دینے کے لیے, نعمتوں سے بھرنے کے لیے, تاکہ ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزارے تو قوت سے بھری ہوئی زندگی, ایسے ہی مردگی والی زندگی نہیں, بھائی مانو والی زندگی نہیں, بلکہ قوت سے ان کو بھری ہوئی زندگی. معلوم ہو کہ خدا کا روح اس بیٹے کے زندگی کے اندر کام کرتا. آئیے چند لوگوں کے لیے کھڑے ہوں, خدا کے پاک روح کے لیے پریئر کریں گے. چند لوگوں کے لیے کھڑے ہوں اور خدا کے پاک روح کی اہمیت کو جانیے.